دیکھیں ایک نیشنل ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ایک نیشن کا، اور وہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو اس کو بیسیکلی ایک شیپ دیتے ہیں. ہمارے یہاں جو انفارچونیٹلی میڈیا کا رول ہے وہ کنسٹرکٹیو نہیں ہے. ہمارے ڈرامے جو 80s اور 90s میں ہوتے تھے، اگر آپ وہ دیکھیں تو وہ کلاسک ڈرامے ہوتے تھے. اس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی تھی، اس میں کانٹینٹ بھی ہوتا تھا، اس میں فن بھی ہوتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا. اور آج کے ڈرامے دیکھیں صرف گلیمر دکھاتے ہیں اور مطلب ایک مخصوص اسٹوریز چلتی ہیں، سارا کچھ چلتا ہے. پھر ہمارے آپ ٹی وی کا جو پرائم ٹائم ہے وہ سارا پولیٹیکل ٹاک شوز کی نظر ہو جاتا ہے. دنیا میں یہ کہیں پہ نہیں ہوتا. بجائے اس کے اس ٹائم پر آپ انٹرٹینمنٹ دکھائیں، آپ اچھے کنسٹرکٹیو چیزیں دکھائیں. آپ صبح شروع ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ شام ہوتی ہے. جب پرائم ٹائم آتا ہے تو اس وقت رات کو 12 ساڑھے 12 1 بجے تک صرف اور صرف پولیٹیکل چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، بریکنگ نیوز چل رہی ہوتی ہے. اور اس کا میسج کیا ہے؟ پولیٹیکل اویئرنیس کے نام پہ یہ جو آپ نے ایک تماشا لگایا ہوا ہے اس ملک میں، اس نے اس ملک کے جو بیسک فیبرک اس کو ختم کر دیا ہے. آپ کی نیگیٹیوٹی ایک 7ویں آسمان پہ پہنچ گئی ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ رات کو 12 بجے لگتا ہے صبح پاکستان نہیں ہوگا، اور صبح پاکستان ویسے ہی ہوتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، جس میں اصلاح کی ضرورت ہے. فریڈم آف اسپیچ کا جو ناجائز فائدہ اس ملک میں اٹھایا جاتا ہے. پھر اینکرز کو دیکھ لیں، میجورٹی اینکرز ایک پارٹی کا ایک پارٹی کا ہے. اتنے وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ اینالسٹ ہیں، وہ ایسا لگتا ہے وہ کسی پارٹی کے ترجمان ہیں. تو اگر ہمارا ویلیو سسٹم اور ہمارا سارا کچھ اس قسم کا ہوگا تو اس میں کیسے آپ پازیٹیو ہوں گے؟ جو نیشنل میڈیا میں آپ ابھی 6 مہینے کنسٹرکٹیو پروگرام شروع کر دیں، یہ سب بند کر دیں پولیٹیکل ٹاک شوز، میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں ایز اے کمیونیکیشن ایکسپرٹ کہ 6 مہینے میں آپ کا جو کلچر ہے، جو ملک میں ایک انوائرمنٹ ہے، وہ چینج ہو چکا ہوگا. اونلی 6 months، not 6 years اور not 1 year. 6 months آپ صرف یہ پرائم ٹائم پہ اپنی چیزیں بہتر کر دیں. منسٹری آف انفارمیشن، منسٹری جو براڈ کاسٹنگ ہے، اس نے آج تک کیا کام کیا ہے پاکستان کی جب سے پی ٹی وی شروع ہوا ہے کہ وہ اس کو یوٹیلائز کرے فار دا پروموشن آف پاکستان. وہ ایک ماؤتھ پیس ہوتا ہے گورنمنٹ کا اور وہ پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے. بہت کم ہوا ہے کہ وہ اپوزیشن کو کوریج دے. لیکن کیا ان کا کام صرف پولیٹیکل کوریج کرنا ہے؟ کیا یہ اپنا رول کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے؟ کیا یہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے؟ کیا کسی گورنمنٹ نے یا کسی انفارمیشن منسٹر سے اس پہ پریکٹیکلی کوئی کام کیا ہے سوائے کچھ اچھی پریزنٹیشنز بنانے کے؟ یا کیا ہے تو کتنی کنٹینیوٹی کے ساتھ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ جو ہمارے ملک میں ہے وہ کنٹینیوشن آف پالیسیز ہے. اینڈ دس از دا بگیسٹ پین پوائنٹ آف اینی انویسٹر کہ ہمارے یہاں ہر 6 مہینے میں پالیسی تبدیل ہو جاتی ہے. ایف بی آر کی چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، ٹیکس کا ریٹ چینج ہو جاتا ہے. ایک پروجیکٹ ہوتا ہے، اس میں گورنمنٹ کوئی آتی ہے اور پولیٹیکل بیسس پہ وہ چیزیں رک جاتی ہیں. تو کنٹینیوشن آف پالیسیز جب تک نہیں ہوگی، ایک گورنمنٹ ہے جس نے جو اچھے کام کیے ہیں ان کو آپ کنٹینیو کریں، نہ کہ آپ ان کو کلوز کریں اور پھر اپنی ایک چیز بنائیں پھر آپ شروع کر دیں. تو پاکستان اسی اپس اینڈ ڈاؤنز میں ایک میوزیکل چیئر میں چل رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2 میں ایک اور بات کہتا ہوں اس سے لنک کر کے کہ آپ یہ 5 years کا جو سسٹم ہے نا پاکستان میں پولیٹیکل گورنمنٹ کا، وہ ختم کر دیں. آپ اس کو 4 years کر دیں، جسٹ لائک یو ایس اور ایون بنگلہ دیش میں ایسا ہوتا ہے. اس میں پیشنس آ جائے گا، یہ گورنمنٹس کا گرنا ختم ہو جائے گا، اور اس میں پھر کنٹینیوشن ہونی چاہیے. اس میں کم از کم 2 terms آئی تھنک کہ ایک گورنمنٹ کو ملنی چاہیے. ایک ٹرم میں پاکستان کی 23 کروڑ کی پاپولیشن میں کوئی کام نہیں کر پائے گا، اور آج 23 کروڑ کی پاپولیشن ہے. 2048 میں 47 میں یہ جو پاپولیشن ہے یہ آپ کی 400 ملین ہو جائے گی، 40 کروڑ کی پاپولیشن. تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کے نمبرز آپ کو کیا بتا رہے ہیں، جو آپ کا ڈیٹا شو کر رہا ہے، کیا آپ اس پہ کوئی اقدامات کر رہے ہیں؟ آپ کی سٹیز ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، آپ پروونسز نہیں بناتے پولیٹیکل بیسس پہ. آپ کے پاس 4 صوبے ہے، پھر جی بی آپ کا ہے، آپ کے پاس کوئی 15-16 صوبے ہونے چاہیے، پروونسز ہونے چاہیے. تو یہ وہ بیسکس ہیں. اور اس میں جو آپ کی جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ تماشا لگاتی ہیں، وہ بلیک میل کرتی ہیں. with all due apologies to all my friends in these parties, but this is the reality. یہ آج آپ نہیں سوچیں گے، کل آپ کے پاس سے ٹائم نکل چکا ہوگا. جب چیزیں فائنل نہیں ہوتی نا بزنس میں تو ایک وقت آتا ہے آپ کا ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں یار میں کیوں یہ ایکسرسائز کروں. جب دوسری کنٹریز آپ کو ہینڈ ہولڈنگ کر رہی ہوتی ہیں، جب آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوتی ہیں، چیزوں کو فاسٹ ٹریک چلا رہی ہوتی ہیں. میں جب BOI میں تھا تو ہمارے ایک ایمبیسڈر تھے، ویری ایکٹیو ایمبیسڈر، آئی ریئلی ریسپیکٹ ہم اے لاٹ.
تو ایک دن وہ مجھے بڑے اپسیٹ سے دکھائی دی. ہماری میٹنگ ہو رہی تھی, ورچوئل میٹنگ تھی. تو آئی آسکڈ ہم کہ آر یو آل رائٹ, آپ مجھے آج کچھ اپسیٹ دکھائی دے رہے ہیں. اینڈ ہی سیڈ کہ یس آئی ایم ویری اپسیٹ دیز ڈیز بیکاز کہ میں دیکھتا ہوں یہاں پہ چائنا, انڈیا, باقی کنٹریز آتی ہیں, پروجیکٹس لے کر آتی ہیں, فائنل کرتی ہیں, اور چند ہفتوں میں اور چند مہینوں میں چیزیں فائنل ہوتی ہیں, کام شروع ہو جاتا ہے. میں یہاں سے فائلیں بیچتا ہوں, مجھے فائلیں واپس نہیں آتی منسٹریز سے, اداروں سے. دس از دا بگیسٹ ہرڈل. تو آپ بتائیں نا کون آپ کے پاس آئے گا. تو اس پرسنالٹی نے مجھے کہا کہ 3 سے 4 سال ہے. اینڈ دس از بیسڈ آن ہز انٹریکشن ود دا ٹاپ گلوبل انویسٹرز, ٹاپ لیڈرز ان دا ورلڈ. بیکاز کہ بات تو ہوتی ہے نا ڈفرنٹ کنٹریز کے بارے میں, تو یہ پرسیپشن ہمارا کریٹ ہو رہا ہے. وہی ہو رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے اندر پوٹینشیل بہت ہے, بٹ انہوں نے کرنا ورنا کچھ نہیں ہے. تو دس از دا مائنڈ سیٹ. ہمارے یہاں بیوروکریسی کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے, ہمارے یہاں بہترین بیوروکریٹس موجود ہیں, بٹ اوور آل اسلام آباد کا کلچر یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہوگا ہی نہیں کام. نو سے تو وہ اپنی بات کی ابتدا کرتے ہیں. تو اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس پورے سسٹم کی ریفارمیشن کی ضرورت ہے. اس پورے سسٹم کو آپ نے ریسٹرکچر کرنا ہے. تو جو ہمارے حکمران ہیں, میرے سب سے اچھے تعلقات ہیں, میں ان سب کو بولتا بھی رہا ہوں, اور میں بولوں گا, آپ کے توسط سے بولوں گا کہ خدا را اس ملک میں رحم کریں. اپنی ذات سے بڑھ کے یہ جو نفرتیں ان کو ختم کریں, یہ جو ایک ڈیوائڈ آ گیا ہے اس نیشن میں, اس کو ختم کریں. اور کچھ چیزیں جو 8, 10, 12, 15, 20 جو بڑے نیشنل ایشوز ہیں اس پہ کنسنسس ڈیولپ کریں, تاکہ وہ کنٹینیوشن اس کی چلتی رہے. باقی چیزوں پہ آپ لڑائی کر لیں, آپس میں پالیٹکس کر لیں, وہ آپ کی فیلڈ ہے, آپ کریں. لیکن ملک کی جو چیز ہے نا اس کو نقصان نہ ہو. ابھی کیا ہو رہا ہے کہ جو کلیکٹیو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے, جو ہماری پریکٹس ہے, وہ ملک کو ڈیمیج کر رہی ہے, اور بہت بری طرح سے ڈیمیج کر رہی ہے. ہمارے یہاں ہر وقت ایک پروپیگنڈا چل رہا ہوتا ہے, اور اب لوگ اس چیز پر آ گئے ہیں کہ یقین کریں اگر میرا کوئی فیوریٹ لیڈر ہے اور اس کے خلاف کوئی بات ایویڈنس کے ساتھ بھی آ جاتی ہے, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دس از دا ایٹیٹیوڈ ناؤ. تو ہم بلائنڈ فالوورز ہو گئے ہیں, ہماری تھنکنگ پروسیس ختم ہو گیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہر آدمی کا اپنا ایک سچ ہوتا ہے. کسی ایک میٹر پہ ایک ہی سچ ہوتا ہے, کسی ایک میٹر پہ 4 سچ نہیں ہوتے. سچ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے. کسی ایک میٹر پہ اوپینین ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, سچ ہمیشہ ایک ہوتا ہے. تو کوئی ایک انسیڈنٹ ہوا ہے تو اس پہ اس کا ٹروتھ ایک ہی ہوگا, ہر آدمی کا اپنا ٹروتھ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پر ہم ریئلٹی سے دور ہو رہے ہیں, اور ہم اپنی ذات کو, اپنی ایگو کی وجہ سے کہ بس میں صحیح ہوں اور تم غلط ہو, یہ کانسیپٹ جو ہے نا, یہ نیشنل جو کریکٹر ہے, یہ وہ فیکٹرز ہیں جو اس کو ڈیمیج کر رہا ہے. اور یہ آپ نے چینج دیکھا جو آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں.